الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جوانوں کو میری آہ سحر دے تو ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرات، مجھے 18 اپریل کے بعد منعقد کیے جانے والے ہر جلسے میں جا کر ایک ولولہ تازہ ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 18 اپریل کو اہل حدیث کی عزت کو سربلند کرنے کے لیے موچی دروازے میں جو نبی کے ان دیوانوں کا اجتماع منعقد ہوا تھا، اس کے بعد سے اللہ کے کرم کی بارشیں کچھ اس طرح ہم پہ برسی ہیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ میں نام رسول ہاشمی پر مار کھانے والے لوگوں کو سر اٹھا کے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ کل تلک اس ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے، ان کے اندر ہچکچاہٹ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں ناروا طور پر اپنی تہمتوں کا شکار بنا کر لوگوں کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اکابر علماء کرام کی محنتوں، میرے خطیب بھائیوں کی جد و جہد اور میرے ان جوان بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو پاکستان کی دیواروں سے منوایا، زمین سے منوایا، ہواؤں سے منوایا، فضاؤں سے منوایا کہ اس دور میں اگر اہل حق کا کوئی قافلہ ہے تو وہ اہل حدیث کا قافلہ ہے۔ اور یہ بات ہم نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کی، لڑائی سے حاصل نہیں کی، یہ بات ہم نے اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد، حدیث یوتھ فورس کے پرچم کو تھام کر قرآن اور سنت کے بیج اپنے سینوں پر لگا کر اور ہر قسم کی اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے یہ بات منوائی، پاکستان والوں کو بتلائی اور پاکستان والوں کو سمجھائی ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔
آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے اہل حدیث جوانوں نے اپنی خودی کو صورت فولاد ثابت کر دیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے حوالے سے میں اپنے جوانوں کو اس مختصر سے وقت میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسیں، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال تنے آ رہا تھا۔ حیران و شفتر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیو جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ تم اس بہادر نبی کی امت ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی، اس بہادر نبی کے وارث اگر کوئی ہیں اس روئے زمین پر تو صرف اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ، ہم کو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے۔ ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بس اس کا رخ زیبا کافی ہے جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر۔ اور اس کا چہرہ، اس کا چہرہ، اس کا چہرہ کہ جابر نے جس کے بارے میں کہا، ایک چاندنی رات میں چاند کے حسن میں محو
صحرائے عرب میں چھٹکی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹکی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی دلربائی نے، اس کی رعنائی نے، اس کی زیبائی نے مجھ کو جکڑ کر رکھ دیا۔ بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھی، میرے قدم اس طرف بڑھے، میں بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور کیا دیکھا کہ صحن مسجد میں آمنہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور چہرہ من وجہ کل منیر، چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ایک دفعہ آسمان کے چاند کی طرف نگاہ اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پر پڑی، اور بے اختیار ہو کے کہا، آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا ہے۔ وہ چہرہ مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمنہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا تو ماں نے کہا اب ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے جی میں اس کو بسایا ہے، ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمویا ہے، ہم نے اپنے دل کا مالک اس کو سمجھا ہے، اور ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تیسرا وہ تلاش کرے جن کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو۔ ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا۔